بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا اختتام کل سورۃ الاحزاب کی 60 نمبر آیت پر ہوا تھا اور انشاءاللہ یہاں سے آگے شروعات ہے۔ یہاں تک اللہ پاک نے نبی علیہ السلام کو عورتوں کو حکم دیا تھا، تمام عورتوں کو، کہ وہ پردہ کر کے جائیں، اور وجہ اس کی کیا بتائی تھی کہ تاکہ وہ پہچان دی جائیں اور تاکہ ان کو تکلیف نہ دی جائے۔ پھر اللہ پاک نے ان منافقین کے بارے میں فرما دیا کہ جو اگر مدینہ میں باز نہ آئے تو اللہ پاک ان کو، مومنین کو، ان کے پیچھے لگا دے گا، پھر ان کو جگہ نہیں ملے گی۔ تو خیر یہ مختصر سا میں نے جو گزرا پیچھے اس کا بیان کیا۔ تو یہاں سے اللہ پاک نے فرمایا ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، یعنی کہ یہ ان منافقین کا حال ہے جو یہاں آگے مزید چل رہا ہے کہ اگر وہ باز نہ آئے تو اللہ پاک نے فرمایا پھر ان کے مومنین کو ان کے پیچھے لگا دے گا۔ اللہ پاک نے یہاں فرمایا لعنت کیے گئے جہاں کہیں وہ پائے جائیں، وہ پکڑ لیے جائیں اور قتل کر دیے جائیں، اور بری طرح قتل کیا جانا، یعنی کہ اگر وہ باز نہ آئے تو ان کا حال یہ ہوگا کہ وہ لعنت ان کے اوپر ہوگی، مزید ان کے ساتھ اس طرح کیا جائے گا کہ جہاں کہیں پائے جائیں گے وہ پکڑ لیے جائیں گے۔ دیکھیں اسلام میں یہ چیز ابھی تھوڑی سی منافقین کے بارے میں اللہ پاک نے بیان کی۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ دین جو ہے نا اس میں کتنے لوگ ہیں جو بولتے ہیں کہ نہیں قتل و غارت کا ایسی بات نہیں۔ اللہ پاک نے قرآن میں کتنی دفعہ، یہاں بھی آ گیا بات، اسی طرح ہم نے پیچھے سورہ نساء میں پڑھ کر آئے، سورۃ توبہ میں پڑھ کر آئے۔ اللہ پاک کو اگر کوئی نہیں مانتا، یہ تھوڑی سی یہ جو سسٹم ہے سارا، اس کو تھوڑا اگر غور سے آپ دیکھیں گے کہ جو پہلے انبیاء ہوئے جب وہ آئے اور انہوں نے آ کر اللہ تعالیٰ کی بات لوگوں کو بیان کی، اور جب ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی بات کو نہ مانا تو اللہ پاک نے رد عمل کیا کیا کہ ان کو سزا دی عذاب کی شکل میں، یعنی کہ وہ آسمانی عذاب تھا یا چنگار آ جاتی تھی یا کوئی پانی کا عذاب آ جاتا، تو اس سے اللہ پاک نے ان لوگوں کو، اس قوم کو ختم کر دیا، مار ڈالا، بوجہ اس کے کہ انہوں نے اس مالک کی بات کو نہ مانا۔ ابھی جب نبی علیہ السلام آ گئے تو نبی علیہ السلام کو اللہ پاک نے یہ چیز بیان فرما دی کہ آپ لڑیں۔ قرآن میں آتا ہے کہ آپ کے ہاتھوں سے ان کو عذاب دے، یعنی کہ اللہ پاک نے ہم مومنین جو اللہ پاک کی فوج ہیں، اللہ کی آرمی ہیں، ان کو اللہ پاک نے اس کے اوپر قائد اپنا ڈال دیا کہ آپ نے اللہ کا حکم ماننا بھی ہے اور منوانا بھی ہے، اور جو نہیں مانے ان کے لیے پھر تلوار کا وہ سارا کچھ جو قتال وغیرہ اللہ پاک نے رکھا ہے وہ کرنا ہے۔ پھر اس میں یہ بے انصافی اس لیے نہیں ہے کیونکہ وہ سب سے بڑے بے انصاف وہ ہیں کہ وہ اللہ کی بات کو مان نہیں رہے۔ تو جو اس کا مالک ہے، جس نے اس کو پیدا کیا، جس نے اس کو بھیجا اپنے تخلیق، اللہ پاک نے فرمایا خلق الجن والانس الا لیعبدون وما خلقنا الجن والانس الا لیعبدون، نہیں میں نے تخلیق کیا جنوں اور انسانوں کو اپنی غلامی کے لیے۔ تو اس میں تمام انسان آ جاتے ہیں، وہ جو امریکہ میں یا افریقہ میں یا یورپ میں یا پوری دنیا میں جس جگہ بھی جو انسان ہے وہ سب اس میں شمار ہے۔ تو اگر وہ انسان اپنے مالک کی غلامی کی طرف نہیں آ رہا تو وہ مالک کے ساتھ بے انصافی کر رہا ہے۔ تو اس کا بدلہ لینے کے لیے اللہ پاک نے اپنی قوم، اپنے اس مومنین کو رکھ چھوڑا کہ وہ اس کا اس کو سزا دے اور اس کو پکڑے اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سختی کرے، اپنے مقصد کے لیے نہیں کچھ کرے۔ یہ نہیں ہو کہ اپنا مقصد دل میں رکھ کے ہاں بھی مجھ کو یہ بندہ اچھا چلو، ایسا نہیں ہو، اللہ کی رضا کی خاطر سارا کام ہو۔ تو خیر یہاں یہ بات اللہ پاک نے ان کو فرمائی کہ تاکہ تم، پھر ان کا حال یہ ہوگا سنت اللہ ہے، دیکھیں یہ دیکھا سنت، یہ طریقت ہے اللہ کی، فی الذین خلو من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، تو یہ طریقت ہے اللہ تعالیٰ کی جو گزر چکی پہلے، یعنی کہ جو ان کے بارے میں جو گزر چکے ہیں ان سے پہلے، یعنی کہ ان سے پہلے جو گزرے ان میں بھی جیسا میں نے بیان کیا کہ اللہ پاک نے ان کے اوپر عذاب بھیجے
ان کو مطلب کسی کو چنگاڑ کے عذاب نے پاپ پکڑا، کوئی زلزلے سے مارے گئے، مطلب مختلف ہوئے. تو یہ اللہ پاک کی سنت ہے، اور نہیں آپ پاؤ گے اللہ تعالیٰ کی سنت میں تبدیل. تو یہ اللہ مارنا اللہ کی نافرمانی کے اوپر، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. تو مارنا اللہ پاک نے پہلے تو اس طرح عذاب دیتا تھا، آج اللہ پاک نے اپنے مومنین کو وہ کام، لیکن ابھی تو مومنین رہی نہیں. ابھی تو مومنین کدھر ہیں؟ یہ منہ سے ماننے والی وہ مومنین نہیں ہے، یہ وہ مومنین ہیں جو اللہ کو ہمتن اپنا مالک مانتے ہیں اور اللہ کے سامنے اٹینشن ہو کر کھڑے ہوتے ہیں کہ یا اللہ تو آرڈر کر، ہم تیرے اوپر ہم سمعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا اور مان لیا. وہ مومنین. تو اللہ پاک نے فرمایا یسألونک الناس عن الساعۃ، سوال کرتے ہیں آپ سے لوگ اس گھڑی یعنی کہ قیامت کی گھڑی کے بارے میں. قل انما علمھا عند اللہ، کہہ دیجئے کہ اس کا علم ہے میرے اللہ کے پاس. یہ یہاں بھی موضوع آیا، یہی بات ہم پیچھے بھی پڑھ کر آئے ہیں جب اللہ پاک نے فرمایا یسألونک عن الساعۃ ایان مرساھا، آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کے بارے کی گھڑی کے بارے میں کب وہ آئے گی. تو وہاں اللہ پاک نے فرمایا قل انما علمھا عند اللہ عند ربی لا یجلیھا الا لوقتھا الا ہوا، کہ اس کا علم صرف میرے رب کو ہے اور اس کو ظاہر نہیں کرے گا مگر وہی صرف، اور وہ اچانک ہوگی. تو یہاں بھی اللہ پاک نے ان کو کہہ دیا کہ کہہ دیجئے کہ اس کا علم اللہ ہے. لیکن آج دیکھیں قرآن میں بار بار یہ سوال آیا اور بار بار اللہ پاک نے بتا دیا کہ ان کو بتاؤ کہ اس کا علم اللہ کے پاس ہے، اس کو علم اس کے وقت کو وہی ظاہر کرے گا. لیکن اس کے باوجود بھی کتنی حدیثیں ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے قیامت کے وقتوں کی نشانیاں دی، حالانکہ قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ میرا علم، اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے. قرآن میں ان وقتوں کی نشانیاں بھی موجود ہیں، لیکن وہ جو قرآن میں ہے وہ تو اللہ پاک نے بیان فرمائی، یہ تو 100% کنفرم ہے. لیکن جو حدیثوں میں ہے تو وہ حدیثیں غیب کے بارے میں بیان کرتے ہیں. مثال کے طور پر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب آخری وقت آئے گا تو اس وقت مطلب علماء اس طرح ہو جائیں گے، لوگ اس طرح ہوں گے، مطلب کافی ساری وہ نشانی ہیں. تو اگر یہ 72 فرقے ہو جائیں گے مثال کے طور پر، کتنی اس طرح کی نشانی ہیں. تو یہ جو جتنی بھی حدیثیں ہیں یہ قرآن کے برعکس اس طرح جا رہی ہیں، کیونکہ قرآن میں اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ کہہ دیجئے میں غیب نہیں جانتا، مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہوگا، تمہارے ساتھ کیا ہوگا. مجھے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے اس کا علم صرف اللہ کو ہے. تو یعنی کہ قرآن اس کے بالکل برعکس، ان حدیثوں کے بالکل برعکس کہہ رہا ہے. تو لازم بات ہے نبی علیہ السلام کی وہ حدیث کہ جب کوئی تم کو میرے حدیث کوئی سنائے تو تم اس کو قرآن کے معیار کے اوپر پرکھو، اگر وہ قرآن کے مطابق نہیں ہے تو وہ میری حدیث نہیں. تو یہ حدیث ہے نبی علیہ السلام کی، اس وجہ سے قرآن کے معیار کے اوپر پرکھنا بہت ضروری ہے. تو فرمایا یہ آپ سے پوچھتے ہیں تو کہہ دیجئے اس کا علم اللہ میرے اللہ کے پاس ہے. تو اللہ کے پاس ہے. وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا، اور نہیں میں، یہاں بھی دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں مجھے ادراک بھی نہیں، مجھے جانچ بھی نہیں. یہاں کہہ رہے ہیں مجھے جانچ بھی نہیں کہ قیامت شاید قریب ہی ہو، مجھے بالکل جانچ نہیں ہے کہ قیامت شاید قریب ہی ہو. ابھی ایک اور حدیث ہے، کسی نے حدیث میں آتا ہے قیامت کے بارے میں پوچھا نبی علیہ السلام سے، تو انہوں نے اپنی انگلیوں سے اشارہ کر کے کہا کہ بس اتنے قریب ہے، یعنی کہ ایک انگلی کے دوسری انگلی کے درمیان جتنا فاصلہ ہے مثال کے طور. اسی طرح کی اور بہت ساری حدیثیں. تو لہٰذا یہ سب حدیثیں قرآن سے ٹکراؤ کرتی ہیں. قرآن میں اس طرح ہے کہ کہہ دیجئے مجھے پتہ ہی نہیں، ادراک ہی نہیں مجھے کہ کتنے قریب ہے. تو فرمایا ان اللہ لعان الکافرین وعد لهم عذابا وعد لهم سعیرا. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ بے شک اللہ پاک لعنت کرتا ہے انکاریوں کے اوپر. یعنی کہ یہ سارا کچھ معلوم ہونے کے باوجود بھی جو انکاری ہیں، جو ڈٹ جاتے ہیں انکار کے اوپر، بولتے ہیں نہیں نہیں اللہ پاک نے حق فرما دیا قرآن میں، لیکن اس کے حق آنے کے باوجود اختلاف جو کر رہے ہیں، جو ہٹے ہوئے ہیں، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اس کے لیے اللہ پاک نے تیار کی ہوئی ہے بھڑکتی ہوئی آگ، بھڑکتی ہوئی آگ جس میں وہ ڈال دیے جائیں گے. اور لعنت کر دی اللہ پاک نے ان کے اوپر، فرما دیا خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس میں، ابداً، ہمیشہ کے لیے. خالد داخل ہوں گے اس میں ہمیشہ کے لیے.
لا یجدون ولیا ولا نصیرا، اور نہیں پائیں گے وہاں نہ کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار، یہ بھی نہیں کہ کوئی آ کر بچا لے گا، بچانے والا کوئی نہیں، تو وہاں کوئی نہ دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار وَيَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ۔ وہاں ابھی یہ دیکھیں، یہ ایک پیشن گوئی ہے غیب کی جو اللہ پاک نے آج ہم کو قرآن میں دے دی۔ یہ جو اللہ پاک نے کیا فرمایا کہ جس دن الٹ پلٹ کیے جائیں گے چہرے ان کے آگ میں، یعنی کہ جس دن وہ آگ میں جل، یہ بھی ان کے جلنے کی کیفیت ہے، جب وہ جل رہے ہوں گے تو وہ کہیں گے کہ اے کاش کہ ہم اگر اطاعت کرتے اللہ تعالیٰ کی اور اطاعت کرتے اللہ کے بھیجے ہوئے کی، یعنی کہ کاش اگر ہم یہ کرتے۔ وہاں وہ کاش ان کا کہنا فائدہ نہیں، وہاں کو تو کوئی اس طرح کا نہیں ہے کہ عدالت ہوگی، چلو چھوٹی عدالت سے سیشن سے کام نہیں ہوا تو جناب دوسری میں چلے گئے، حالانکہ یہ سب عدالتی نظام جتنا بھی ہے یہ کفر کا نظام ہے۔ شرعی عدالت اگر ہو مثال کے تو شریعت کے عین جو مطابق ہوتی ہے اس کی اگر بات کریں تو وہاں کوئی عدالت بھی نہیں ہوگی کہ چلو ہم جناب سپریم کورٹ میں دوبارہ درخواست دے لیتے، وہ بات نہیں ہوگی۔ مطلب کیا ہے کہ وہاں ایک دفعہ جو ڈل گیا وہ بس وہیں رہے گا۔ تو آج فکر کرنی ہے، فکر کب کرنی ہے؟ فکر کب کرنی ہے؟ آج فکر کرنی ہے، آج دھیان کرنا ہے، آج غور کرنا ہے، آج عمل کرنا ہے۔ اگر نہیں کریں گے تو نقصان اپنا ہی کر رہے ہیں، اس میں کسی کا نقصان بھی نہیں ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ جو نہیں کرتا وہ اپنی جگہ وہ خود بنا رہا ہے۔ یہ اللہ پاک نے وعیدیں اور انفارمیشن جو وہاں کی ہے اللہ پاک نے پہلے ہم کو دے دی، تو اللہ پاک نے فرمایا وہ اس طرح کہیں گے کہ اے کاش اس طرح کرتے، تو لہذا وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ، اور وہ کہیں گے، وہاں وہ کہیں گے جو یہاں کر رہے ہیں، مثال کے طور پہ وہاں کریں گے اور کہیں گے کہ اے ہمارے رب بے شک ہم اطاعت کرتے رہے، ہم نے اطاعت کی اپنے سرداروں کی، یعنی کہ اپنے بڑوں کی، یا اپنے مطلب جن کو ہم سمجھتے تھے کہ یہ رائٹ کے اوپر ہے ان کی، اور اپنے بڑوں کی، تو انہوں نے بھٹکا دی ہمیں رستے سے، یعنی کہ وہ ہم نے دیکھا ہمارے باپ دادا اسی طرح چلے جا رہے ہیں، ہم بھی انہی کے پیچھے چل پڑے، ہم کو کسی نے کہا کہ یہی سچ ہے، ہم نے اسی کی مان لی، ہم چل پڑے۔ اللہ پاک نے قرآن میں مومن کی پہچان کے اوپر ایک آیت فرمائی کہ وَإِذَا ذُكِرْهُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا۔ میرے بندے، اللہ پاک نے عباد الرحمن سورہ فرقان میں ہم پڑھ کر آئے ہیں، اللہ پاک نے فرمایا میرے بندے وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے کوئی میرے بارے میں بھی آ کر کہتا ہے تو اس کے اوپر اندھوں اور بہروں کی طرح نہیں گرتے۔ مطلب کیا ہے کہ غور و فکر کرتے ہیں، دھیان کرتے ہیں، وہ جو کہہ رہا ہے کیا وہ سچ ہے یا نہیں، اس کی تحقیق کرتے ہیں، یہ فرض ہے۔ یہ نہیں کسی نے کہا کہ ہاں بھئی یہ تمہارا کان نہیں ہے تو بندہ کتا لے گیا، مثال کے ہماری مثال تو کتا تمہارا کان لے گا، بندہ کتے کے پیچھے بھاگ پڑے، کان دیکھے ہی نہیں، ایسی بات نہیں۔ چیک کرنا آپ کے اوپر فرضیت ہے کہ آپ نے تحقیق کرنی ہے۔ آپ کو کوئی رب کے بارے میں بھی آ کر بتائے تو اس کے اوپر اندھے اور بہروں کی طرح نہیں گرنا، بلکہ غور و فکر کرنا ہے۔ تو یہی وہ بات ہے جو اس وقت کہیں گے۔ آج لوگ مطلب جدھر ان کے علماء اور مشائخ ان کو لگا رہے ہیں، وہ ان کے پیچھے لگے، ان کو انہوں نے رب بنایا۔ قرآن کی آیت میں آتا ہے نا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے بنا لیا اپنے علماء اور مشائخ کو رب اللہ کے علاوہ۔ مطلب کیا کہ اللہ کی بات نہیں مان رہے، ان کی بات مان رہے ہیں، یا شیطان کی بات مان رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں شرک ہے، کفر ہے۔ تو لہذا یہ بات یہ بھی پیشن گوئی ہے اس وقت کی، اس وقت یہ کہیں گے یہ سب کچھ۔ آج جو نہیں مان رہے نا، جو ان کے پیچھے چل رہے ہیں اور مطلب بے فکر ہوئے پڑے، تو اس دن یہ بات کہیں گے۔ تو فرمایا ربنا آتیہم ضعفین من العذاب والعنہم
لعنن کبیرن، اور وہ اس وقت ان کے بارے میں جن کے پیچھے آج بڑا اعتقاد سے چل رہے ہیں، او میرے ابا جی وہ سب سے رائٹ ہے، یا میرا دادا بہت اچھا رائٹ تھا، مثال کے طور کے اوپر آج جو اس تقلید کے اوپر لگے ہوئے ہیں، اندھی تقلید، یا ہمارے امام وہ ان کی تقلید کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو یہ جو اندھی تقلید ہے جس کے پیچھے چلے ہیں، اس وقت کہیں گے کہ ان کے بارے میں جن کی تقلید کرتے تھے، اس وقت کہیں گے اے ہمارے رب دے انہیں دگنا عذاب اور لعنت فرما ان پر، لعنت بہت بڑی، یعنی کہ اس وقت ان کے لیے لعنت کی دعائیں کریں گے، اس کے لیے ان کے لیے عذاب، اس وقت عذاب کی دعائیں کریں گے۔ تو یہ تو ان کا حال ہوگا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ تم ہو جاؤ ان کی طرح جنہوں نے تکلیف دی تھی موسیٰ علیہ السلام کو، تو بری کر دیا اس سے اللہ تعالیٰ نے اس سے جو انہوں نے کہا تھا، اور تھا وہ نزدیک اللہ تعالیٰ کے بہت باعزت۔ اس بارے میں یہ دیکھیں قرآن میں اللہ پاک نے ایک واقعہ سنایا کہ ان کو تکلیف دی، اس بارے میں مختلف تفاسیریں بنی ہوئی ہیں، لیکن اگر آپ تورات پڑھیں تو تورات کے اندر یہ بات ایک دفعہ مینشن ہے کہ چند لوگوں نے آ کر ان کے اوپر تان زنی کی اور مطلب ان سے لڑے، ان کو مطلب نبوت ان کی کو رد کیا، انہی میں سے بنی اسرائیل میں سے۔ یہ واقعہ ہوا جب سمندر پار ہو گئے، اور جب وہ 40 سال کا عرصہ جو ان کو اللہ پاک نے ان کو کر دیا تھا کہ آپ اسی میں مطلب، کیونکہ اللہ پاک کی انہوں نے بات نہیں مانی تھی، تو اس 40 سال کے عرصے میں یہ ایک واقعہ ہوا کہ مطلب یہ لوگ آ گئے، تو اللہ پاک نے اس وقت ان لوگوں سب کو جو لوگ اس طرح ہوئے ان کو سزا دی، زمین پھٹ گئی، اس میں سب وہ گر گئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ واقعہ ہوا، اس میں بہت سارے لوگ، تقریباً کوئی 4000 کے قریب لوگ غالباً، اگر میں غلط نہیں ہوں تو مطلب وہ اس وقت وہاں مطلب اللہ پاک نے ان کو سزا دی۔ تو خیر اللہ پاک نے فرمایا کہ تو بری کر دیا اللہ پاک نے اس سے جو انہوں نے کہا تھا، اور تھا وہ نزدیک اللہ تعالیٰ کے بہت باعزت، یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے ہاں بہت باعزت تھے۔ ساتھ ہی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ اللہ پاک نے فرمایا اے ایمان والو پرہیزگاری کرو اللہ کی، اور بات کرو سیدھی۔ ویسے صدن کا مطلب ہوتا ہے دیوار، آڑ، تو ان کے لیے یعنی کہ آپ بات کہیں اس طرح مضبوط، یہ اس کا مطلب مفہوم بن سکتا ہے کہ ان سے سیدھی مضبوط بات کریں، یہ نہیں کہ آپ جب کفار کے سامنے آپ اڑے ہیں یا منافقین کے سامنے کھڑے ہیں تو آپ ان سے بھی اسی طرح محبتوں کی باتیں نہیں کر سکتے، آپ کو سیدھی سٹرونگ بات کرنی ہے ان سے، یہ یہاں بیان ہے، یعنی کہ ان کے بارے میں آپ کے اندر لچک نہیں آنی چاہیے، چاہے وہ آپ کے باپ دادا ہی کیوں نہیں۔ اگر وہ اللہ کے انکاری ہیں تو پھر آپ نے ان کے سامنے ٹھوس کھڑے ہونا ہے اور ٹھوس بات کرنی ہے۔ تو سب سے بڑی بات ہے پرہیزگاری اللہ کی، اس کے اوپر پورا رہنا ہے، اللہ کی بات کو جوں کا توں ماننا۔ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطیع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یعنی کہ اگر تم اس طرح کرو گے، پرہیزگاری اختیار کرو گے اور مطلب اس طرح کرو گے، تو اللہ پاک نے فرمایا اصلاح کر دے گا تمہارے اعمال کی، اللہ پاک تمہارے اعمال کی اصلاح کا فرما دے گا۔ اگر تم اللہ کی طرف صاف دل سے ہوگے تو اللہ پاک تم کو رستے ہی رستے دے گا۔ ہونا اللہ کی طرف صاف دل سے ہے، یہ نہیں کہ منہ سے کہنا ہاں میں صاف ہوں لیکن چلنا نہیں پھر اللہ کے رستے میں، یہ صاف نہیں ہے۔ صاف وہ ہے جو کہے پھر اس کے اوپر ڈٹ جائے۔ تو یہاں اللہ پاک نے فرمایا کہ پھر وہ کیا کرے گا، تو دور کر دے گا ان کو تمہارے گناہوں سے، اور جو کوئی اطاعت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی اور رسول اور اس کے بھیجے ہوئوں کی، تو بے شک تحقیق پکی بات ہے کہ وہ کامیاب ہونا بہت بڑی کامیابی، یعنی کہ اس نے حاصل کر لی جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کے اوپر آ جاتا ہے۔
انا اعرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال وابینا ان يحملناها واشفقنا منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جہولا۔ تو اس آیت میں اللہ پاک نے ایک بہت اہم واقعہ جو ہم کو سنایا کہ اللہ پاک نے یہ نہیں ہے کہ ہمارے اوپر اسی طرح مصیبت ڈال دی، یہاں اللہ پاک نے واضح فرما دیا، اللہ پاک نے فرمایا بے شک ہم پیش کیا ہم نے امانت کو، کیونکہ یہ امانت ہے، اللہ پاک نے ہم کو اپنے لیے جو بھیجا ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کی، یہ اللہ پاک کی دی ہوئی ہماری جان اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت ہے، یہ جو سسٹم سارا نظام ہے اس کے اوپر قائم رہنا یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ تو یہ اللہ پاک نے ہمارے لیے پہلے اللہ پاک نے فرمایا کہ اس کو میں نے پیش کیا، اس بار امانت کو آسمانوں اور زمینوں پر، سب سے پہلے آسمانوں اور زمینوں پر پیش کیا اور پہاڑوں پر، تو انہوں نے انکار کر دیا، یعنی کہ زمینوں، آسمانوں اور پہاڑوں نے انکار کر دیا اٹھانے سے اس بار امانت کو، تو اور کہ وہ اٹھائیں اسے، اور وہ ڈرے، یعنی کہ انہوں نے ڈر محسوس کیا اس سے، اور اٹھا لیا اسے انسان نے کہا کہ میں اٹھاؤں گا۔ انسان دیکھیں کتنا پاورفل ہے، لیکن وہ انسان جو پوری غلامی اختیار کرنے والا ہے، وہ انسان جو ڈھل جائے ان معاملوں میں، دنیاوی چکروں میں، تو مطلب کیا ہے کہ وہ پاورفل نہیں ہے۔ وہ پاورفل انسان جس نے یہ جو جذبہ ہے اس کا، یہ ساری بات ہے جذبے کی، انسان کے اندر وہ جو جذبہ آ جاتا ہے، بولتا ہے نہیں میرا یہ عمل ہے، میرا یہ کام ہے اور میں نے ایسے ہی کرنا ہے، مجھ کو اللہ پاک نے یہ بات بولی، ابھی چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، میں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرنی، یہ میرا غلامی کا حق ہے۔ تو وہ اس کے اوپر جب ڈٹ جائے تو مطلب وہ مطلب اپنی غلامی کا حق ادا کر رہا ہے۔ تو یہی اللہ پاک نے اس انسان کی بات فرمائی، تو اس نے اٹھا لیا، لیکن بے شک وہ انسان جو ہے بہت بے انصاف اور بہت جاہل بھی ہے، وہ انسان بے انصاف اور جاہل ہے جو اپنے اس غلامی کے حق کو ادا نہیں کرتا۔ لازم بات ہے، یہ تو حق اللہ پاک نے اس کو دے دیا، اس نے کہا تو اس نے دے دیا، لیکن اس میں انسانوں میں ابھی بے انصاف بھی ہیں جو انصاف نہیں کرتے، حق جس طرح اللہ پاک نے فرمایا اس کی غلامی کا حق ادا نہیں کرتے، اور دوسرا وہ جہل بھی ہیں کہ اس سے ہٹ جاتے ہیں۔ یہ اس لیے ہوا کہ اللہ پاک نے فرمایا لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ تو یہاں اللہ پاک نے اس کی وجہ بیان فرمائی، یہ اس لیے کیونکہ اللہ پاک نے پیچھے دو بیان کی کہ انسانوں میں کیا ہے، ایک بے انصاف ہیں، دوسرے جاہل ہیں، تو اللہ پاک نے فرمایا یہ اس لیے تاکہ اللہ پاک عذاب کرے منافقین مردوں اور منافقین عورتوں کو، اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو، یعنی کہ جو بے انصاف ہیں اور جو جاہل ہیں، اللہ کی طرف نہیں آ رہے، منافقت کر رہے ہیں یا شرک کر رہے ہیں، اللہ کی بات نہیں مان رہے، کسی دوسرے کی مان رہے ہیں، تو یہ سارا کو نظام اس لیے بنایا گیا تاکہ ان کو اللہ پاک عذاب دے اور متوجہ ہو اوپر ماننے والوں کی، جنہوں نے مان لیا وہ ماننا، جو جیسا کہ ہم پیچھے بیان کر رہے ہیں کہ پورا دل سے ماننا اور عمل پیرا ہونا، جو یعنی کہ ان کی طرف متوجہ ہو، جو ماننے والے مرد اور ماننے والی عورتیں ہیں ان کی طرف، اور بے شک اللہ پاک ہے بہت بخشنے والا اور بہت نہایت رحم فرمانے والا۔ تو یہ یعنی کہ اگر ان سے بھی کوئی، کیونکہ انسان تو بنا ہے خطا کا پتلا ہے، وہ اس سے اگر خطا ہو جاتی ہے کوئی، تو وہ اللہ کی طرف جب متوجہ ہو جاتا ہے تو اللہ پاک بھی اس کی طرف رحم فرماتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ انسان سے غلطی، ایسا کوئی انسان فرشتہ نہیں ہے، مسئلہ کیا ہے کہ وہ جب غلطی ہو جائے تو اس کا اعتراف کر لے، یہ بہت بڑا عمل ہے۔ کسی سے معافی مانگ لینا، آپ نے غلطی کسی کی معافی مانگے گی تو وہ ہو سکتا ہے وہ اس کا نظریہ اور ہو جائے، اللہ تو ہے ہی غفور الرحیم، جب آپ اس سے معافی مانگیں گے، اپنی گناہوں کا اعتراف کریں گے، اپنا وہ کفارہ ادا کریں گے جو اللہ پاک نے رکھا ہے، اور آئندہ سے سدھرنے کی نیت کریں گے، تو اللہ کو پتہ ہے آپ نے کل کیا کرنا ہے، لیکن آپ کا وہ وقت اللہ پاک آپ کو معاف فرماتا ہے، اللہ پاک کیونکہ غفور الرحیم ہے۔ تو خیر آج ہمارا اختتام یہاں پر سورۃ الاحزاب میں ہو گیا، انشاءاللہ پھر آگے شروعات ہوگی۔ السلام علیکم۔